ساتھیوں، آج کی یہ کال ہنگامی کال تھی جب ہمیں علم ہوا کہ یہ سو کالڈ وزیر اعظم کل سے میرپور شہر میں جگہ جگہ افتتاح کرتا پھر رہا ہے، جھوٹے افتتاح اور جھوٹے اعلانات جو 6 ماہ سے پچھلے 6 ماہ سے جس جگہ بھی یہ گیا اس نے جھوٹے اعلانات کیے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج یہ علامتی احتجاج ہم ضرور ریکارڈ کرائیں گے اور اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، آج کے اس احتجاج کی وساطت سے اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو تم جھوٹے اعلانات کر رہے ہو اور لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہو اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ چٹے جاری کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، وہ قانونی طور پر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن بن چکا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے الاٹمنٹ چٹے تک جاری کر سکے۔ تو یہ جو جاتا ہے اور نلکوں کا افتتاح کرتا ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے پانی دے دیا، یہاں پہ نلکے لگا دیے، تو وہ سارے ان فنکشنل ہیں، وہ چیزیں فنکشنل ہی نہیں ہیں، ان میں 3-3 4-4 سالوں سے پانی نہیں آ رہا۔ تو یہ بس وہاں تختی لگانے اور عوام کے جو ہے وہ پیسے وہاں لٹانے میں اپنے پروٹوکول میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا، تمہاری جیبوں میں نہیں جائے گا، تمہارے پروٹوکول میں نہیں خرچ ہوگا۔ یہ عوام باشعور ہو چکی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم نے اس سال 310 ارب روپے دیے ہیں اور ہم جب پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کی شکل میں تو ہم اس کا حساب لینا بھی جانتے ہیں، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے کہ 310 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے، کیا ہمارے ادھر اسپتال میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اور کیا ہمارے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، فری تعلیم مل رہی ہے، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جو 4 اکتوبر کو تم نے جھوٹے لوگوں، جھوٹے سارے یہ جو منسٹر، یہ جو کمیٹی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے اور جھوٹے معاہدے کیے، ان پر ان سب کے جھوٹے دستخط موجود ہیں، جن پر انہوں نے ایک بار بھی عمل درآمد نہیں کرایا اور جان بوجھ کر لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے تعلیمی بورڈ کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کر دیا۔ ساتھیوں یہ سمجھو کہ 38 نکات میں وہ 42 انہوں نے خود بنایا، 42 خود بنا کے، اور صرف جو خود انہوں نے اپنے نکات بیچ میں شامل کیے ان پر یہ عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ یہ ساتھیوں یہ سمجھو یہ صرف آپ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ شامل کیا کہ تاکہ پنچ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں تصب قائم ہو، اور اگر یہ چیزیں طے بھی ہوئی ہیں تو یہ اس طرح طے نہیں ہوئی جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ یہ طے یہ ہوئی ہیں کہ اگر نئے ڈویژن بنے گے، نیا بورڈ بنے گا ڈویژنز کے اندر، تو اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی۔ بالکل، اور وہ یہ خود سے نہیں کر رہے، تو یہ اپنی جیب سے نہیں کر رہے، ان کو عوام نے پیسہ اکٹھا کر کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر، ہماری سڑکوں کے اوپر، ہمارے اسپتالوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے باقی اداروں میں پیسے خرچ کرو، اور یہ سارا اپنے جیبوں میں اور اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اگر عوام دینا جانتی ہے تو عوام لینا بھی جانتی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن تھے، ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، لیکن جس طرح تم وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہے اور جس طرح تم نے ہماری عوام کے ساتھ 3 سال سے جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، جب ہماری عوام سڑکوں پر آئی تھی، جب ہم نے بجلی کے لیے احتجاج کیے، لانگ مارچ کیے، اس وقت کدھر تھے یہ منسٹر، اس وقت کدھر تھا یہ وزیر اعظم، اس وقت کیوں نہیں آیا اپنے لوگوں کے ساتھ؟ یہ عوامی نمائندے تھے نا، ان کو عوام نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا تھا۔ لعنت بھیجتے ہم ایسے نمائندوں کو۔ اب جب بھی یہ آئے آپ کے سامنے آئے، اور ساتھیوں اس بات کو سمجھو، ان کو ہار نہیں پہنانے، اب ان کی اوقات نہیں ہے ہاروں والی۔ ان کے لیے جو چیز عوام نے سوچ رکھی ہے وہ ان کو بھی پتا ہے، وہ بھرپور طریقے سے جانتے ہیں، یہ آگاہ ہیں، ذہنی طور پر کلیئر ہیں کہ عوام کی کیا سوچ ہے
کے بارے میں جو کچھ عوام نے 9 مئی 11 مئی 13 مئی اور 29 ستمبر کو کر کے دکھایا وہ ان کے سامنے ایک نمونہ موجود ہے اور انشاءاللہ 9 جون کو بھی ان کو ایسی منہ کی کھانی پڑے گی اور ہمارے انشاءاللہ بالکل کھانی پڑے گی.